السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ محترم سامعین کرام، سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان جہنم سے آزادی کیسے حاصل کریں؟ جواب یہ ہے کہ جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے چند اسباب ہیں، یعنی چند ایسے اعمال ہیں جن کو ہم مسلمان اگر اختیار کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کر دیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور اس دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان موجود ہیں، ہر ایک کی یہ خواہش اور تمنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر اچھی زندگی دے اور مرنے کے بعد کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی جنت میں جگہ دے دے اور جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اور حقیقت میں یہی کامیابی اور کامرانی ہے کہ انسان قیامت کے روز اگر جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو ایسا انسان بہت بڑا کامیاب اور کامران ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو شخص قیامت کے روز جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، تو ایسا شخص کامیاب و کامران ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ تو آئیے مسلمانوں، ہم ان اعمال کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن اعمال کو اگر ہم اختیار کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس جہنم سے آزاد کر دیں گے اور جنت کی سرٹیفکیٹ دے دیں گے۔ تو سب سے پہلا جو عمل ہے، سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ کہ ہم تمام مسلمان کلمہ توحید کا اقرار کریں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کریں، اللہ رب العالمین کو خالقیت میں، مالکیت میں، رازقیت میں ایک مانیں، تنہا مانیں، صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اگر ہم ایک اللہ رب العالمین پر ایمان لائیں گے، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جہنم سے بچا لیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے، جیسا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرمہ اللہ علیہ النار، صحیح مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ، جو کوئی مسلمان اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے مسلمان پر، ایسے مومن پر، ایسے بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں، عقیدہ اختیار کرو، کلمہ توحید کا اقرار کرو، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ دو۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے بچا لیں گے۔ اور دوسرا عمل ہے کہ اگر ہم انسان اخلاص اختیار کریں تو اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو جہنم سے بچا لیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ اخلاص کیا چیز ہے؟ یعنی کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں اخلاص اپنانا، یعنی کہ ہم نماز پڑھیں تو صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نماز پڑھیں، ریاکاری اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہم نماز نہ پڑھیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہم زکوٰۃ نہ دیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہم روزہ نہ رکھیں۔ یعنی کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں تمام عبادتوں میں اخلاص اپنانا ہوگا، تمام عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے کرنی ہوں گی۔ اگر ہم ریاکاری اپنائیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں جہنم میں ڈال دیں گے، لیکن اگر ہم نے اخلاص اپنایا، مسلمانوں اگر ہم نے اخلاص اپنایا نماز میں، روزہ میں، زکوٰۃ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز ہمیں جہنم سے بچا لیں گے اور جنت میں جگہ دیں گے۔ یہ تھا دوسرا عمل۔ اور تیسرا عمل ہے کہ اگر ہم تمام مسلمان اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے سینوں کے اندر، اپنے دلوں کے اندر بٹھا لیں تو اللہ تبارک و تعالی
قیامت کے روز ہم تمام مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کر دیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ جیسا کہ اللہ کے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا جامع ترمذی شریف کی حدیث میں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی کون سی چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق، اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف اور اچھے اخلاق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا گیا جہنم میں سب سے زیادہ لوگوں کو لے جانے والی کون سی چیز ہے؟ تو اللہ کے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ، یعنی کہ زبان اور شرمگاہ ایسی چیز ہے جو انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہے، اور اگر ہم مسلمان زبان اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لے جائیں تو یقین مانیے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کل قیامت کے روز جہنم سے بچا لیں گے اور جنت کی سرٹیفکیٹ دے دیں گے۔ تو مسلمانوں، یہ تیسرا عمل تھا تقوی، کہ اگر ہم تمام مسلمان اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے سینوں کے اندر بسائیں گے، ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں گے، تو اللہ رب العالمین قیامت کے روز ہم تمام مسلمانوں کو جہنم سے آزادی کی سرٹیفکیٹ دے دیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور چوتھا عمل جو ہے کہ ہم تمام مسلمان اگر اللہ رب العالمین کے خاطر روزہ رکھیں گے، ہفتے میں 1 دن 2 دن 3 دن جتنی بھی ہمیں توفیق ہو، ہم اللہ رب العالمین کے خاطر اگر روزہ رکھیں گے تو یہ روزہ رکھنا کل قیامت کے روز جہنم سے آزادی کا سبب بنے گا۔ اللہ کے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام جنۃ کجنۃ احدکم من القتال، صحیح الجامع، کہ روزہ یہ جہنم سے بچنے کا ڈھال ہے، جس طرح سے تم لوگ جنگ کے دوران ڈھال لے کر لڑائی کرتے ہو۔ مسلمانوں، روزہ یہ جہنم سے بچنے کا سب سے بڑا ہتھیار، سب سے بڑا سبب ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم تمام مسلمان ہفتے میں کم سے کم 1 دن روزہ ضرور رکھا کریں، تاکہ قیامت کے روز ہم اس روزے کے ذریعہ سے جہنم سے آزادی حاصل کر لیں اور جنت میں اپنا جگہ اور اپنا مقام بنا لیں۔ مسلمانوں، یہ تھا چوتھا عمل کہ اگر ہم تمام مسلمان روزے کا اہتمام کریں گے تو اس روزہ کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے بچا لیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور پانچواں جو سبب ہے کہ ہم تمام مسلمان اگر فجر اور عصر کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کریں، باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں، تو اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، کہ جو کوئی شخص 2 ٹھنڈک والی نمازوں کو پڑھے گا دخل الجنہ، تو ایسا انسان جنت میں داخل ہوگا۔ اب 2 ٹھنڈک والی نماز کون سی ہے؟ وہ فجر اور عصر کی نماز ہے۔ اس لیے مسلمانوں، خاص طور پر فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرو۔ اگر ہم مسلمان اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے دامن کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو فجر اور عصر کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہوگا۔ ویسے تو 5 نمازوں کی ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ یہ 5 اسباب تھے جن اسباب کو اختیار کرنے سے اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے آزادی کی سرٹیفکیٹ دے دیں گے اور جنت میں داخلے کی سرٹیفکیٹ دے دیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، اگر چاہتے ہو کہ کل قیامت کے روز جہنم میں نہ جلو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین قیامت کے روز تمہیں جہنم میں داخل نہ کرے، ہمیں جہنم میں داخل نہ کرے، تو ہم تمام مسلمانوں کو، ہم تمام مومنوں کو ان تمام اسباب کو اختیار کرنا ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جہنم سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کل قیامت کے روز جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔